السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 68، انجینئر مرزا کا فقہ حنفی پر جھوٹا الزام۔ اس ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے تمام سوالوں کا جواب جانیں گے، پر ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو تب ہی ملے گا اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انجینئر مرزا صاحب سے۔ فضائل اعمال کے اندر عرض کر دیں، انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے نا۔ فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی۔ یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے، اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے، نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا، چونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی۔ اچھا، یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام نے بھی بعد میں۔ اچھا، اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد۔ پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا۔ تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا، ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں۔ جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، ہائے 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 نا اڑتے ایسی ایسی گلا آنی کہ تمہیں ہر بندہ پوچھے گا کہ ساڑھے بزرگ کتنی کہانیاں پا کے گئے ہیں۔ سر یہ جو 2-4 کہانیاں میں نے ان کی ایکسپوز کر دی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ہر ویڈیو میں کر رہا ہوں، یہ سر وہ ایٹم بم ہے جو ایک دفعہ ناگاساکی یا ہیروشیما پہ گرا ہے نا، تو جاپان جو اس وقت سپر پاور تھی نا اور جرمنی، وہ گھٹنے ٹیک گئی تھی امریکہ کے سامنے، اور ہم ہر لیکچر میں یہ ایٹم بم پھینک رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، ایک صحابی شافعی ہو گئے تو کیا ہوگا یار، وہ تو چھوٹا جرم ہے نا، وہ تو نبی تو نہیں نا، صحابی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعویل کریں گے وہ کہیں گے جی وہ اسی مذہب پر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سیم ہے، مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے۔ آپ جتنی مرضی کہانی کریں، آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں۔ تو خون نکلنے سے سر وضو نہیں ٹوٹتا، بے فکر رہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جلد سے باہر آ جائے۔ سر فقہ حنفی میں مسائل آپ کو بتاؤں کتنے پیارے پیارے لکھے ہوئے ہیں، میٹھے میٹھے۔ وہ کہتے ہیں جلد جو زخم کی جو اپنا حصہ ہے نا، اس سے باہر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا لے اور وہ جسم کے اس زخم سے خون باہر آنے سے پہلے اسے پہنچ لے، اور پھر جب نکلنے لگے پھر پہنچ لے، یوں وہ بے شک جتنا مرضی کر لے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح ہار گالج کوئی نہ کوئی ہیلا بنا دے نا، یہ بھی ہیلا لکھا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ کھال پہ نہیں بہا اور بہتا ہوا لہو وضو توڑے گا، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی کہانی کرنے کے بجائے یہ مسئلہ ہی آپ کا جعلی تھا، ورنہ تو سر یہ تو پھر ٹوٹ جاتا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں جتنا مرضی آپ پوچھ لیں ایسے ایسے کر کے، یعنی نکل رہا ہے نا، آپ پوچھتے جائیں اور اس کو بہنے نہ دیں، حالانکہ وہ بہتے چکے ہیں، اس سے زیادہ آپ پوچھ چکے ہیں، تو کہتے ہیں چونکہ بہا نہیں ہے۔ سر جب کہانیاں ہوں گی نا، ایک کہانی کو چھپانے کے لیے دوسری کہانی، دوسری کے لیے پھر تیسری کہانی، تیسری کے لیے چوتھی کہانی، ایک کہانیاں چھڑ دو، لوگوں کو علم دین سکھاؤ۔ انجینئر مرزا صاحب نے جو فقہ حنفی کا مسئلہ بیان کیا ہے، کیا یہ مسئلہ واقعی ایسے ہی لکھا ہوا ہے؟ اس کا جواب ایک حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی عالم سے سنتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ یہ جو خون نکل جاتا ہے جسم سے، امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں وہ مشہور واقعہ ہے، جنگ میں صحابی کے تیر لگا تھا، صحابی کے کیا لگا تھا؟ تیر، اور وہ خون بہ رہا تھا اور انہوں نے نماز کمپلیٹ کی اپنی، تو یہ تو آپ کے تو مسئلہ ہی۔ اور میں نے کہا میرے بھائی امام حنیفہ کو بھی حدیث معلوم تھی، اور اگر نہیں پہنچی تو ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تھی، نہیں تو ان کے بعد والوں کو، اگر جو پہنچی تو انہوں نے چینج نہیں کی۔ اس کا مطلب اس کا جواب ہے، صرف یہ حدیث نہیں، اس کے علاوہ بھی ہے۔ نہیں میں نہیں مانتا، تم لوگ بس اندھے مقلد۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا، حدیث کو مانتے ہو نا آپ؟
اس حدیث پہ عمل کرو گے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا خون پاک ہے ناپاک ہے؟ کہہ رہے وہ تو ناپاک ہے، قرآن میں اللہ نے بہتے ہوئے خون کو ناپاک کہا ہے. میں نے کہا پھر قرآن میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نماز میں کپڑوں کو پاک رکھو، یہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم سے خون نکلا اور کپڑوں پہ لگا تو پھر ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ چلو خون نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹا، وضو تو باقی ہے، ناپاک کپڑوں میں تو نماز پڑھی نا. کہہ رہے یار یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. میں نے کہا یا تو ایسے پریشر سے نکلا ہو کہ وہاں کپڑا بھی نہ ہو اور یوں کر کے نکل کے جا رہا ہو، ذرا بھی کھال پہ نہ لگاؤ. کہہ رہے یار وہ اس کا جواب کوئی ہوگا. تو میں نے کہا یہی امام حنیفہ کے خلاف جب کوئی حدیث آ جائے کرے نا تو سوچ لیا کرو کہ تیرے جیسے فنٹر کی بات کا جواب تو ہوگا، ابو حنیفہ کے پاس جواب نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث سب کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ یہ ان صحابی کا اپنا عمل تھا. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ خون ناپاک ہے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، بعد میں ہوا علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے وہ تو نبی ان کو لوٹانے کا نہیں کہا نماز، ہمیں کیا علم کے لوٹانے کا کہا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہا ہو، ہم پر وہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو بھائی جو پہلے سے گزر چکے ہیں نا انہی میں سے کسی کو فالو کرو. اور ان کا کوئی قول اگر بعد والوں کو قرآن و حدیث کے خلاف لگا تو انہوں نے چینج کر دیا. وہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس مسئلے پر فقہ حنفی اس حدیث سے ٹکراتی ہے جو انجینئر صاحب نے بیان کی ہے. مگر مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے پاس اس کا کوئی اور جواب ہو، اس بات کی کوئی اور دلیل ہو. ان کے اس بیان پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فقہ حنفی کے اس مسئلے کو صحیح کرنے کے لیے صحابہ کرام پر الزام لگا دیا ہے کہ انہیں اس مسئلے کا نہیں پتا تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جن لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں یہ بات کہی ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو، پر اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو آگے آنے والے دو عالموں کو بھی سننا پڑے گا. میں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات گھر میں شوگر چیک کرتے ہیں تو اس سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے کیا وضو کو توڑنے کا سبب بنتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھیے کہ غیر سبیلین سے جب کوئی چیز نکلتی ہے، سبیلین سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیلین کا مطلب دو راستے. تو عادتاً ہمارے جن راستوں سے نجاست نکلتی ہے اس میں تو مقدار کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر جیسے پیشاب تھوڑا سا بھی ظاہر ہوتا ہے فوراً وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غیر سبیلین کا مسئلہ یہ ہے، یعنی پورا بقیہ جسم اگر اس سے کوئی خون یا پیپ یا کوئی چھالا پھوٹا اور اس سے پانی نکلا تو اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے اعتبار سے کہ اگر وہ اتنی مقدار میں نکلا کہ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو وہ بہہ جاتا تو بس وہ وضو توڑ دے گا. مثال کے طور پہ ہلکا سا کٹ لگا، آپ یوں کر کے اس کو اس طرح بیٹھ گئے اور وہ چل نہیں رہا، اپنی جگہ پر ہی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے خون نکلا تو ہے لیکن اس میں از خود بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا یہ وضو نہیں توڑے گا. اور یاد رکھیں ایسا خون پاک بھی ہوتا ہے، لہٰذا پاک اگر آپ اس کو کپڑے پہ لگا دیں گے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اور وہ خون یا پیپ جو از خود بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ وضو توڑ دیتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہوتا ہے. لہٰذا اب آپ یہ غور کر لیجئے کہ آپ نے جو شوگر ٹیسٹ کی ہے اس سے اتنا قطرہ نکلتا ہے معمولی سا کہ اگر آپ اس کو ٹیڑھا میڑھا کریں تو وہ چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. تو لہٰذا اس سے وضو نہیں جائے گا، وضو قائم رہے گا. ہاں اگر کسی کا اتنی زیادہ مقدار میں نکلا، آپ نے سوئی لگائی اور اس طرح کیا اور یہ بالفرض چلا، تھوڑا سا چاہے چلا تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا. ایک بات میں اور عرض کر دوں، اور یہ ناپاک اس صورت میں ناپاک بھی ہوگا، لیکن اگر چلے گا نہیں تو یہ پاک ہوگا. آپ اس کو کپڑے سے بھی اگر صاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور یہ سمجھ لیں کہ میں نے کہا از خود بہنے کی صلاحیت. اب مثال کے طور پہ کٹ لگا، خون نکلا، آپ نے فوراً ٹیشو سے صاف کر دیا، پھر چھوڑا، پھر نکلا، پھر صاف کر دیا، پھر آپ نے صاف کر دیا اور آپ نے کہا دیکھو میں نے اس کو بہنے تو نہیں دیا. یہ اصول نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بہنے دیا یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں از خود بہنے کی صلاحیت تھی کہ نہیں، کیا وہ اتنی کثیر مقدار میں نکلا کہ اگر آپ صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا. اگر غالب گمان یہی ہے تو چاہے 50 دفعہ آپ صاف کرتے رہیں اسے بہنے نہ دیں، وضو ٹوٹ جائے گا اور یہ خون ناپاک بھی ہوگا.
مفتی اکمل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر انہوں نے انجینئر صاحب کی اس بات کی تردید کی ہے جو کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ خون کو بہنے سے روک لیا جائے اور بار بار کسی کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا انجینئر صاحب نے فقہ حنفی پر جھوٹا الزام لگایا ہے؟ اگر کوئی اس کی حقیقت جانتا ہے تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتا ہے۔ اب آخر میں اسی ٹاپک پر مولانا اسحاق صاحب کو بھی مختصراً سنتے ہیں۔ خون نکلا ہے تھوڑا جا جی جی، لیکن وہ بہے نا، وضو رہ جائے گا؟ عظیم بھائی، یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اور بہے نا، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اچھا، سب مانتے ہیں کہ پیپ نکلے خون نہیں، سن لینا، پیپ نکلے خون نکلے کچھ نکلے، اگر وہ بہا نہیں وہاں ہی ہے، سب مانتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ ہے صرف یہ کہ اگر وہ بہ پڑے اور بہتا بہتا ایسے حصے تک چلا جائے، مثلا کونی سے اوپر سے نکلا اور یہاں آ گیا نیچے بازو پر، جس کو وضو میں دھوتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر یہ نجاست بہتی اس حصے تک چلی گئی جس کو دھونا وضو میں فرض تھا تو پھر وضو ٹوٹ گیا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے، مگر اس کی دلیل کوئی قوی نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صرف دھو لینا چاہیے جا کر، وضو ٹھیک ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس مسئلے میں سچا کہ ٹوٹا نہیں، نہ پیپ سے نہ خون سے، آپ صرف جا کر وہ دھو آئیں، نماز جاری رکھیں۔ اچھا، جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے خون نکل کے اگر اوپر سے پانی بہ جائے تو وہ ظاہر اس کے ساتھ لگ کے تو آگے بہ جاتا ہے؟ وہ بہ گیا، میں نے بتا دیا نا کہ اس سے خون وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اچھا، کہیں سے بھی نکلے بہ جائے، بے شک جتنا دیتا ہے اس کو دھو لیں آپ، خون وغیرہ کو، وضو آپ کا برقرار۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کس کی بات درست ہے اور کون غلط بات کر رہا ہے؟ اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔